نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اس دعا سے جو نہ سنی جائے، اور اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو۔ سامعین محترم، آج کے درس حدیث کا موضوع علم نافع کی دعا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ یہ 4 امور ایسے ہیں جو انسان کی بدبختی اور شقاوت کے لیے کافی ہیں۔ پہلی چیز علم غیر نافع ہے، وہ علم جو انسان کے کسی کام نہ آئے، نہ دنیا کی فلاح و بہبود اس سے وابستہ ہو اور نہ آخرت کے اندر وہ انسان کے کچھ کام آ سکے۔ علم کے حصول کے لیے انسان اپنی بے شمار صلاحیتیں اور جان، مال اور وقت لگاتا ہے، تب یہ دولت اس کے ہاتھ آتی ہے۔ لیکن ایسا علم جو اس کے کسی کام نہ آئے، اس کی مثال اس جمع پونجی کی ہے جو انسان اپنی ساری زندگی تگ و دو اور دوڑ دھوپ کر کے جمع کرے، لیکن اسے چور یا ڈاکو لے جائیں اور وہ ان کا منہ دیکھتا اور ہاتھ ملتا رہ جائے۔ اس کی مثال مختلف اقسام کے کھیل جن میں کمپیوٹر اور موبائل کے گیمز بھی شامل ہیں۔ کئی مسلم ممالک کے نصابات میں غیر مسلم کرداروں کے جھوٹے اور فرضی قصے کہانیاں، وہ علوم جو زمانہ ماضی میں تو کسی کام کے تھے، لیکن عصر حاضر کی سائنسی ایجادات کے استعمال کے بعد ان کا استعمال نہ ہونے کے باوجود انہیں معاشرے میں جاری رکھنا، واہیات جھوٹی مجازی شاعری جس سے نوجوانوں کے جذبات بھڑکیں، اسی طرح ریاضی و حساب کی وہ مشقیں جو کسی عملی کام میں معاون نہیں ہوتیں، لٹریچر یا ادب کے نام پر فحش ڈرامے، افسانے، ناول، فلمیں، فوٹوگرافی اور جس قسم کے گرافک ڈیزائننگ اور اینیمیشن اور پروگرام کے نام پر غیر شرعی کاموں اور کاروبار کے کورسز وغیرہ کرائے جاتے ہیں، جن کے حصول سے صرف سرمایہ، وقت اور توانائی برباد ہوتے ہیں اور ان کی حرام آمدنی سے آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ دوسری چیز وہ دعا ہے جو شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار اور مضبوط ترین چارہ کار ہے، لیکن کسی انسان کی دعا سنی ہی نہ جائے یا سن کر قبول نہ کی جائے تو اس شخص سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ رحیم و کریم آقا و مالک بھی اس کے لیے اپنا دروازہ بند کر لے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر اور کوئی عمل محبوب نہیں۔ اس نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ قرآن و سنت میں دعا کی عدم قبولیت کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سبب حرام کی کمائی اور حرام خوری ہے۔ جس شخص کی کمائی حرام کی ہو، یعنی ظلم، غصب، دھوکہ، چوری، ڈاکہ، کام چوری، سود، رشوت یا حرام اشیاء کی تجارت سے ہو، پھر وہ اس سے خوراک لے اور لباس پہنے تو اس کی کوئی عبادت یا دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو دعا سنجیدگی اور یکسوئی کے ساتھ نہ مانگی جائے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد مسجد سے دعا مانگے بغیر باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ ایسے لوگ یا تو ٹریفک جام یا CNG کی لائن میں سزا پا رہے ہوتے ہیں، جو چند سیکنڈ کی مسنون دعا کے لیے مسجد میں نہیں رکتے اور سلام پھیرتے ہی بلا ضرورت شرعی فوراً تیزی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تیسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایسا دل جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، یعنی جسے اللہ کی بارگاہ میں یکسوئی اور حضوری حاصل نہ ہو۔ نماز کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے،
لا صلاۃ الا بحضور القلب، ترجمہ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو، جبکہ قرآن مجید میں مومنوں کی کامیابی کی ضمانت خشوع و خضوع کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ المومنون آیت نمبر 2۔ ترجمہ جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، یعنی دل و جان سے مکمل ہمتاً گوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ جب تک کسی بھی معاملے میں حاضری کے ساتھ حضوری کی کیفیت نہ ہو، اس میں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے عبادات اور دعاؤں میں قلب خاشع کے حصول کی دعا کی جاتی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبتنا علی الایمان، باب الدعا، سنن ابن ماجہ۔ ترجمہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو بھی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس طرح سے دعا مانگتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہوتا ہے اور وہ اسے الٹ پلٹ کرتا ہے، اس لیے اس سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایسا حریص نفس ہے جو ہر طرح کی نعمتوں، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، سواریوں، مکانات، باغات، اولاد اور جائیداد وغیرہ کے حصول کے باوجود کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ایسا شخص ناشکری بھی کرتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق حریص شخص کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو ان چاروں شقاوتوں سے محفوظ رکھے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں اور عبادات محض اپنے فضل اور احسان سے قبول فرمائے، آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔